جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ راشد صاحب آپ بتائیے، ہم موٹا موٹا درمیان سے پوچھتے ہیں کہ مرفوعات جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 8 استاد محترم 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منصوبات 12 12 ہیں، اور مجرورات 2 2 ہیں۔ کون کون سے 2 ہیں؟ حرف جر اور بے اضافت۔ ٹھیک ہو گیا، چلے ماشاءاللہ۔ جی عریشہ آپ بتائیے، توابع جو ہے، توابع کی کتنی اقسام ہیں؟ 5۔ جی کون کون سی ہیں؟ صفت ہے، تاکید ہے، بدل ہے، عطف با حرف ہے اور عطف بیان ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آپ ہی بتائیے عریشہ کہ مبنی اسماء جو ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں؟ مبنی اسماء کی جی جی مبنی اسماء، یعنی وہ اسماء جو عامل کے آنے سے جن کا اعراب جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ جی چلیں آپ اسماء موربہ کی اقسام بتا دیں۔ اسماء موربہ کی جو 2 بڑی اقسام ہیں کون کون سی ہیں؟ حرف کے ساتھ اور حرکت کے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آگے العزہ، الطاف آپ بتائیے مبنی اسماء کون کون سے ہیں؟ چلیں جی نورین عثمان آپ بتائیے مبنی اسماء۔ جی استاد، اس میں ضمائر ہے اور اسم موصولہ ہے، کنایہ ہے اور اسماء اشارہ ہے، اسماء افعال ہے اور مبنی ضرور ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو اسماء موربہ کی کون سی اقسام ہیں؟ جی نورین صاحبہ آپ ہی بتائیے اسماء موربہ کی۔ نورین عثمان، چلیں جی جی استاد، میں پوچھ رہا ہوں اسماء موربہ کی اقسام بھی بیان کر دیں۔ مبنی تو آپ نے سنا دیا، اسماء موربہ کی کتنی اقسام ہیں بڑی؟ اسماء موربہ کی استاد ابھی ذہن میں نہیں آ رہی۔ ہاں یہ ہے موربہ بالحرکات اور موربہ بالحروف، اب ذہن میں آ گئی ہیں؟ جی جی جی، حرکات اس میں فتحہ، ضمہ، کسرہ یہ والی ہیں، اور وہ جو حروف ہیں الف، واو اور یا ہے۔ چلیے آپ بتائیے ذات کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ذات کے اعتبار سے 2 ہیں، جی کون کون سی ہیں؟ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ ہاں ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ جو ہے نا وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جس میں ایک حصہ مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرے کی خبر ہوتی ہے، اور جی جو فعلیہ ہوتا ہے اس میں فعل اور فاعل، اور فعل، فاعل اور مفعول بھی ہو سکتے ہیں، 3۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی راشد صاحب آپ بتائیے مفہوم کے اعتبار سے جملہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ہی استاد محترم، کون کون سی ہیں؟ جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں اور انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس سے کسی کام کے واقع ہونے کی خبر ملے۔ ٹھیک ہے، اور جملہ انشائیہ؟ جس میں کوئی کام کرنا مقصود ہو۔ طلب ہو، جس کسی چیز کا تقاضا کیا جائے۔ جی جملہ انشائیہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 10 ہیں۔ مرکب، مرکب جو ہے مرکب کی کتنی اقسام ہیں؟ مرکب کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سی ہیں؟ مرکب توصیفی، نہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر جی مفید۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے عزہ الطاف آپ بتائیے معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ عزہ الطاف، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی استاد۔ ہاں آپ سے میں پوچھتا ہوں تو آپ جو ہے مائک بھی بند رکھتی ہیں اور جواب بھی نہیں دیتی ہیں۔ جی اگر آپ کو کسی چیز کا جواب نہ آتا ہو تو آپ کہہ دیا کریں کہ مجھے یاد نہیں ہے، نہیں یا استاد، مجھے ابھی آواز آئی ہے آپ کی۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک بار جو ہے نا مخاطب کیا تھا۔ چلے بہرحال چلے آپ بتائیے معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ معرفہ وہ اسم جو کسی
معین شخص چیز یا جگہ کے بارے میں دلالت کرے. ٹھیک ہے. کتنی اقسام معرفت؟ 6. 7 ہے. 7 کون کون اچھا، سی ہیں؟ 7. جی ایک ہے علم، ٹھیک ہے. ضمائر، ٹھیک ہے. اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرف باللام اور ہاں. مضاف، 7ویں منادہ. منادہ مقصود. چلیں جی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی نعمان خالد صاحب ماشاءاللہ آپ بھی موجود ہیں. آپ بتائیے مرفوعات کون کون سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرفوعات ہے جی فائل، ٹھیک نائب ہے. فائل، مبتدا، خبر. ان اللہ علی جی جی سر. ما ولا لیسا بمشابہ کی خبر، لائن نفی جنس کی خبر. ٹھیک ہے. اور سر پورے ہو نہیں گے 8. ہاں جی ہو ہی گئے ہوں گے. آپ منصوبات بتا دیں کتنے ہیں. منصوبات سر 12. 12 ہیں. ٹھیک ہے. تو 12 میں سے جو پہلے 8 ہیں وہ سنا دیں. 5 ہیں مفعول ہاں خمسہ، مفاعل خمسہ 5 مفعول. اور ان مفعول وہ کون کون سے مفعول ہیں؟ مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول ما. مفعول لہو. جی مفعول اس کے لہو. بعد اس کے بعد حال، تمیز، استثناء. مستثنا. ٹھیک ہے. اور باقی وہی انا وغیرہ والے جو ہے نا وہ 4 آ جائیں گے. جی تو یہ ٹوٹل جو باقی ہے ہاں جی یہ ٹوٹل جو ہے 12 ہے. چلیں 12. عریشہ آپ ہاں عریشہ آپ بتائیے مجرورات کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک اضافت کے ساتھ اور دوسرا جو ہے وہ حرف جر کے ساتھ. حرف جر کے ساتھ. تثنیہ کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ تثنیہ مطلب معرب یا مبنی وہ پوچھ رہے ہیں. ہاں مورب جو اسماء ہے ان میں تثنیہ کا بھی اعراب ہے. تو تثنیہ کا اعراب کیسے آتا ہے رفع نصبی اور جری حالت میں؟ تثنیہ جو ہے وہ اعراب بالحرف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مسلمانی اور پھر مسلمین اور مسلمین. یہ مسلماتن تثنیہ تو نہیں ہے. یہ تو جمع مسلمانی، ہاں مسلمانی. مسلمان. ٹھیک ہے. رفع حالت میں کیسے آتا ہے؟ رفع حالت میں جو ہے مسلمان ہی آئے گا، پھر نصب اور جری حالت میں اس کا الف جو ہے وہ یا سے بدل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. چلیے آپ بتائیے غیر منصرف کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ غیر منصرف کا جی غیر منصرف. ایک تو وہ تنوین قبول نہیں کرتے، دوسرا جر قبول نہیں کرتے، زیر. ہاں تو بتائیے اصل میں جب کسی اسم کا اعراب بتاتے ہیں نا تو پھر اس میں تینوں اعراب ہوتے ہیں کہ رفعی حالت میں یہ ہوتا ہے، نصبی حالت میں یہ ہوتا ہے اور جری حالت میں جیسے کر کے بتایا کریں. احمدو اور پھر احمدہ ہوگا، اور اس کو جری حالت میں بھی احمدہ. ہاں جب جیسے رأیت احمدہ، مررت باحمدہ، ایسے آئے گا. چلیں ٹھیک ہے. جی آگے اجزاء الطاف. آپ بتائیے تابع کس کو کہتے ہیں اور توابع کی کتنی اقسام ہیں؟ اجزاء الطاف تابع کس کو کہتے ہیں اور توابع کی کتنی اقسام ہیں؟ توابع کا معنی ہے پیروی کرنے والا. جی اور یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن تھی کہ وہ کلمے جو اعراب میں اپنے پہلے سے جو کلمے کا وہ کلمہ جو اعراب میں اپنے پہلے کلمے کا پیروی کرنے والا ہو. ٹھیک ہے. کتنے ہیں توابع؟ یہ 6. کون کون سے ہیں؟ آنے 6 پورے کرنے ہیں. 6 نہیں تھے، 5. 5 ہیں. کتاب والوں نے 5 لکھے ہیں. چھٹا آپ بتائیں گی کون سا ہے؟ صرف، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے نورین عثمان. جی استاد. آپ منصوبات سنا دیں. منصوبات کون کون سے ہیں؟ سر منصوبات 12 ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو جو مفاعل خمسہ ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا
وہ ہے کانا کی خبر ہے، اور انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے یہ 7 ہو گئے. اور اس کے علاوہ ما ولا کی خبر ہے، جی اور لائے نفی جنس کا اسم ہے، ٹھیک ہے یہ 9 ہو گئے. اور اس کے علاوہ کون مستثنا مستثنا ہے، اور کون حال سے اور تمیز، مستثنا حال اور تمیز. جی. جمع مذکر سالم کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ جمع مذکر سالم اگر رفعی حالت میں ہو تو واو نون آ جائے گا، ٹھیک اور ہے. اگر جری حالت میں ہو یا نسبی حالت میں ہو تو یا اور نون. ہاں اس کی مثال کیسے، مثال بھی سنا دیں. مثال اس کی جیسے اگر رفعی حالت میں ہے تو مؤمنون ہوگا، اور نسبی اور جری حالت میں مؤمنین. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے عریشہ، آپ بتائیے کلمہ کی کتنی اقسام ہیں عریشہ؟ کلمہ کی کلمہ 3 اقسام کی ہیں، جی فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اسم، فعل اور حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم جو ہے پراپر کسی چیز، جگہ وغیرہ کا نام، اور اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو، وہ ایسے اپنا مطلب خود واضح کرے. جیسے جیسے مکہ، احمد، قلم، کتاب. ٹھیک ہے. اور فعل؟ فعل وہ ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا معنی پایا جائے اور اس میں زمانہ بھی موجود ہو، یعنی کوئی بھی زمانہ اس میں ہو سکتا ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے. ٹھیک ہے فعل کی ویسے 3 اقسام ہوتی ہیں، فعل ماضی ہے، مضارع ہے اور امر ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جیسے کتبہ، یکتب، اور اگر امر میں کریں علامات تو فعل کچھ سنا دیں، فعل کی علامات کیا کیا ہے؟ تائے تانیث ہے. اس کے علاوہ یا جو ہوتی ہے جیسے اضربی یا تضربینا، اور شروع میں قد آتا ہے، سوفا آتا ہے، سین آتا ہے، اور تا جو افعال کی علامت ہوتی ہے وہ آتی ہے اس کے آخر میں. صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ مجموعی طور پر آپ لوگوں نے اچھا ہی یاد کیا ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ نیکسٹ ویک میں ہم قواعد الصرف شروع کریں یا پھر ابواب الصرف شروع کریں؟ قواعد الصرف آپ لوگوں کو کتنی کو یاد ہے؟ تو سر آپ کتاب کا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. قواعد الصرف کا تو ہمیں پتہ ہے، ابواب الصرف میں کیا ہوگا؟ ابواب الصرف میں سارے باب ہی ہیں. تو قواعد الصرف میں اگر ہم اس طرح کر لیں کہ قواعد الصرف کو جلدی جلدی جو ہے ریوائز کر کے اس کے بعد ہم ابواب الصرف کی طرف چلے جائیں، تو اس میں ساری ابواب کی تفصیل ہے، ہر باب جو ہے اس کی پوری گردان اس میں موجود ہے. استاد میرے خیال میں جو وہ ہے جو صرف والا ہے وہ تھوڑا سا جتنا پڑا ہے وہ نحو کی نسبت زیادہ لوگوں کو میرے خیال میں یاد ہوگا تو اس کو جلدی ختم کر لیتے ہیں. ہاں جی. تو میرا پھر اس طرح کرتے ہیں، ہم قواعد الصرف جو ہے اسی کو پڑھ لیتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے پاس موجود بھی ہوگی کتاب. تو اس میں جی استاد. چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس کے اندر اصطلاحات ہیں، اور چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس میں بھی یہی کلمہ اور اس طرح کی اصطلاحات ہیں. تو چیپٹر نمبر 3 کے اندر ماضی، مضارع، فعل لازم، فعل متعدی، معروف، مجہول، اور چیپٹر نمبر 4 میں فعل ماضی کی گردان ہے. تو اور چیپٹر نمبر 5 میں ماضی مجہول ہے. یہ بالکل آسان، آپ نے سب پڑھے ہوئے ہیں. تو آپ اس طرح کریں تو 5 چیپٹر جو ہیں قواعد الصرف کے آپ لوگ کر لیں. میں ابھی ایک دفعہ اسکرین شیئر کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تسلی رہے کہ یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، چونکہ یہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے، اور آپ نے شاید 2-3 دفعہ پڑھا ہوگا، ایک دفعہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، میں 1 منٹ اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیے یہ قواعد الصرف ہے. اس میں جو پہلا سبق ہے اس میں یہ صرف اصطلاحات ہیں، یہ آپ کے لیے اب نئی نہیں ہے. دوسرے چیپٹر کے اندر علم الصرف کی چند تعریفات ہیں، موضوع، فائدہ، پھر یہ کلمہ کی اقسام، یہ آپ نے نحو میں بھی پڑھ لی ہیں اور انہوں نے صرف میں بھی بیان کی ہوئی ہیں. یہ وہی چیز ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. پھر آگے ہے میزان صرفی، تو یہاں پر انہوں نے کلمات،
اور ثلاثی مجرد، رباعی مجرد اور خماسی مجرد، ان کے اوزان بیان کیے ہیں۔ اور سبق نمبر 3 میں فعل کی تقسیم، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل لازم، فعل متعدی، معروف، مجہول، مثبت اور منفی۔ اور چیپٹر نمبر 4 میں ماضی معروف کی گردان، اور چیپٹر نمبر 5 میں ماضی مجہول کی گردان۔ یہ چیپٹر نمبر 5 ہے، اس میں ماضی مجہول کی گردان ہے۔ تو یہ 5 چیپٹر جو ہے آپ اس کو ریوائز کر کے لائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ آپ نے بار بار پڑھا ہوا ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں اس کی گردانیں وغیرہ پوری کر دیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہم ابواب الصرف کو دیکھیں گے یا تعلیلات کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قواعد النحو کا جو یاد کر لیا وہ بھولنا نہیں چاہیے۔ جو چیز ایک دفعہ ریوائز ہو گئی ہے وہ یاد ہی رہے، کیونکہ اجرا کے اندر بار بار ہر چیز جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ آج بھی حدیث مبارکہ کا ہی اجرا کریں گے۔ میں آپ کے سامنے کوئی حدیث مبارکہ جو ہے وہ کھولتا ہوں۔ جی اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ نہیں استاد، ابھی تک کتاب وہی آ رہی، کتاب صرف کا ہی آ رہا ہے۔ ایک منٹ، شاملہ میں ذرا شیئر کرنے لگا ہوں، مکتبہ شاملہ۔ چلیں اب میرے یہاں ہو گئی ہے۔ جی استاد۔ جی کون سی حدیث نمبر ہم کل پڑھ رہے تھے؟ ذرا نمبر بتا دیں تاکہ اس سے آگے ہم شروع کر سکیں۔ 3217 تھا شاید، اسی کے قریب تھا۔ 3217 چلیں کوئی آگے پیچھے بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی یہ 3216 جو ہے یہ ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس سے اگلی حدیث پڑھیں گے۔ تو آج عریشہ، آج سب سے پہلے آپ پڑھیں، کیونکہ افشین جو ہے وہ تو سفر پہ ہیں، آج وہ صرف سماعت کریں گی۔ جی عریشہ آپ پڑھیے، اس حدیث کو پڑھیں۔ وعن جابرین، واو جو ہے حرف عطف ہے، عن حرف جر آ گیا، جابرین حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، اسم مجرور آ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، روا یہاں پہ محذوف ہے، قال فرمایا، یہ فعل ماضی ہے، پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فعل ماضی معروف، رسول اللہ یہاں پہ مضاف مضاف الیہ بن کر فاعل بن گئے، اس لیے حالت رفع میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ معترضہ ہے اور اس میں صلی فعل ہے، باب تفعیل سے پہلا صیغہ ہے، اللہ فاعل ہے، علیہ حرف جر ہے اور ساتھ اس کے ضمیر مجرور لگی ہوئی ہے با حرف جر، واو حرف جر اور حرف عطف ہے، اور سلمہ جو ہے یہ پھر فعل ہے، باب تفعیل سے پہلا صیغہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چلیں میں آگے پڑھوں؟ جی آگے عز الطاف آپ پڑھیے، آپ نے ماشاءاللہ یہاں تک کر دی ہے۔ آگے عز الطاف، یہ 3 لفظ جو ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ترجمہ میں بتا دیتا ہوں، صحیح آپ نے پڑھنا ہے۔ جب بلایا جائے تم میں سے کسی ایک کو، جی اذا، یہ ظرف ہے نا مبنی؟ ہاں اذا ظرف ہے، تو یہ ہاں مبنی ظروف کتنے تھے؟ 18 تھے۔ 18 تھے۔ چلیں اذا ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، اذا ظرف ہو گیا، اور آگے دویا، یہ فعل ماضی، فعل ماضی، اصل میں یہ کیا تھا؟ دعا تو اس کا معروف ہے اور یہ اس کا مجہول ہے۔ جب بلایا جائے، دعیا، یہ اصل میں تھا دعی وا، تو واو متحرک ما قبل کسرہ واو یا سے بدل گئی دعیا، جب بلایا جائے، ٹھیک ہے، ماضی مجہول۔ جی، اور احدو، سیگا کون سا ہے؟ دعیا، ماضی مجہول کا سیگا کون سا ہے؟
یہ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. تو اس کا ماضی معروف اور مضارع معروف کا پہلا صیغہ کیا آتا ہے؟ ماضی معروف اور ہاں دعا. ہاں دعا ماضی میں، اور مضارع کا پہلا صیغہ کیسے آئے گا؟ دعا یادو. دعا یدعو. ہاں یہ ناصر ینصر کے وزن پر ہے. دعا یدعو ناصر ینصر. چلیں ٹھیک ہے آگے. احدو یہ بھی ہاں جی میں سے احد. احد کی دال پہ کیا راب آئے گا؟ یہ رفعی حالت ہے. رفیع حالت ہے. رفیع حالت کیوں ہے؟ آگے ضمیر مضاف داخلے. مضاف ہے تو ہے، لیکن اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے عامل کی وجہ سے ہوتا ہے. جی تو احا دو جو ہے یہ دو کیوں آئے گا؟ جب رفع آ رہا ہے تو مرفوعات میں سوچنا چاہیے کہ یہ مرفوعات میں سے کیا چیز بن رہی ہے. ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ جب بلایا جائے تم میں سے کسی ایک کو. یہ تو ہاں تو دویا جب فعل مجہول ہو تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اب آپ کو چلے میں ہنٹ دے دیتا ہوں. استاد ہم بتا دیں؟ نہیں ابھی نہیں، تھوڑا سا سوچنے دیں ان کو. استاد ہاں صاحب جی مجھے اظہار سمجھ صاحب، فعل مجہول کے بعد کیا آتا ہے؟ فعل مجہول کے بعد معروف. چلے نورین عثمان آپ بتا دیں. استاد نائب فاعل آتا ہے. ہاں فعل جو معروف ہو تو اس کے بعد فاعل آتا ہے. اگر یہ ہوتا نا اذا دعا احدکم تو پھر دعا فعل اور احد مضاف اور کم مضاف ہے، مضاف ہے مل کر یہ دعا کا فاعل بننا تھا. اب یہ ہے کہ اذا دعی احدکم جب بلایا جائے تم میں سے کسی ایک کو، تو فعل مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فاعل اور نائب فاعل یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. فاعل اور نائب فاعل دونوں مرفوع ہوتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے نورین عثمان آپ بھی بتائیے. جی عزا آپ بس کرتے ہیں آگے. نورین عثمان آپ پڑھیں الہ. الہ حرف جر ٹھیک ہے میں نہ یہ اس کا مجرور ہے. بعدن اس کے بعد ہے فلیجب. فا جو ہے نا حرف عطف ہے. اور لیجب یہ امر ہے استاد. یہ ہوگا فل یوجب. اجابہ یوجیبو سے فل یوجب. بس اسے چاہیے کہ وہ قبول کرے. ہاں تو یہ یوجب جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یوجب چاہیے کہ قبول کرے. استاد یہ ہے تو یہ مضارع لگ رہا ہے. مضارع نہیں ہے، بس چاہیے کہ وہ قبول کرے. تو یہ کس میں کس گردان کے اندر یہ ترجمہ آتا ہے کہ چاہیے کہ وہ یہ کام کرے؟ سر یہ امر نہیں ہے. امر ہے ٹھیک ہے. اور امر میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فل یوجب. بس چاہیے کہ وہ قبول کرے. اجابہ یجیب سے فل یوجیب تھا اصل میں نا، فل یوجیب. اور لام امر جو ہے وہ آخر سے ساکن کر دیتا ہے. تو یوجیب سے فل یوجیب ہو گیا، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اور پھر جو یا ہے وہ گر گئی، فل یوجیب ہو گیا. فلیجب و انشاء واو جو ہے نا یہ بھی عطف ہے. ٹھیک ہے انشاء ان جو ہے نا یہ حرف ہے. ہاں شاء یہ جو ہے نا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تعام فعل کون اگر سا وہ ہے؟ چاہے شاء فعل کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب فعل ماضی. فعل ماضی. اور اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ شاء یشاء. ہاں شاء یشاء. ٹھیک ہے. وَإِنْ شاء اگر وہ چاہے تو کھا لے. تعام تعامن طائمہ یا طعام یہ سامیہ یا اسماء کے وزن پر آئے گا. انشاء طعیمہ. طعیمہ یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد واو دوبارہ عطف ہے اور ان ہے حرف. اور شاء واحد مذکر غائب کا. ترکا یہ بھی واحد مذکر غائب کا ہے.
चाहे तो छोड़ दे और चाहे तो खा ले। ठीक है। रवाहू, आगे। रवा रिवायत किया उसको, ये भी वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा है जिसके साथ जमीर लगी हुई है। हाँ, जमीर मरफू कौन सी मुत्तसिल, है? मरफू मुत्तसिल, मरफू। मंसूब मुत्तसिल। हाँ, तर्जमा क्या होगा इसका? रिवायत किया इसको, हाँ, इसको। और जिस चीज को रिवायत किया जाए वो क्या होता है? मफूल, मफूल होता है। तो रवा, मंसूब। रवा का मुजारे क्या आएगा? यरवी, रवा यरवी। और मुस्लिम क्या बन रहा है? मुस्लिमुन, रवा मुस्लिमुन, मुस्लिमुन होगा। हाँ, मुस्लिमों है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे? फाइल। फाइल। इसको रिवायत किया है मुस्लिम ने, यानी मुस्लिम रिवायत करने वाले हैं। और हु जमीर जो है ये मफूल है, मफूल मुकद्दम है, और फाइल जो है वो मुअख्खर है। तो रवा अपने मफूल और फाइल दोनों से मिलकर जुमला जुमला फेलिया जुमला सालिया फेलिया। बन जाएगा। चले जी, माशाल्लाह जी। आगे हम देखते हैं उसके बाद। जी नुमान खालिद साहब, आप बयान कर सकते हैं या नहीं? अच्छा, वो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। ओके, चलिए जी। आज जो है अरीशा और इज़्ज़ा अल्ताफ और नौरीन उस्मान, आप तीनों ही जो है पढ़ेंगी। तो सर से मैं स्टार्ट करूं? चले आप स्टार्ट करें, पढ़े बिस्मिल्लाह। व अन, वा हरफ अतफ है, अन हरफ जार है, हाँ, अभी हरफ अतफ कितने हैं साथ साथ ये भी बताते थे? हरफ अतफ हरफ जो है, अतफ, हाँ 10 है, 10। जी वाव फा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लकिन। चले, और उसके बाद अन क्या है? अन हरफ जार है, ठीक है, ये 17 है। ठीक है। 13 अभी हरूफ जारा कितने? 17, 17। तो याद है? जी बाओ ताओ काफो लामू वाओ मुंदो मुस्कला रुबा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। चले जी, माशाल्लाह। ठीक है, आगे। आगे अभी ये था ना अस्माए सिता से। हाँ, ठीक है, अस्माए सित्ता से। और इसकी कौन सी हालत है यहाँ पर? यहाँ पे हालत आखिर में साकिन अभी। हाँ, हालत से मुराद उसका इराब होता है कि यहाँ पर ये क्या इसका इराब है अभी का? अभी का या साकिन है। या साकिन नहीं कहते हैं, इराब बताएं आप। हरफ जार के बाद जो इसम आए उसको, उसका इराब क्या होता है? उसका मजरूरत है। हाँ, तो ये मजरूर है ना, जर्री हालत में है। आप कहें इसकी जर्री हालत है, लेकिन अस्माए सित्ता मुकबरा की जर्री हालत कैसे आती है? वो अपने आखिर वाले हर्फ को गिरा देता है। आप उसकी मिसाल पढ़े ना, अगर आपको मिसाल याद है, तीनों रफी नस्बी और जर्री हालत की मिसाल पढ़ दें। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? तो हम बता दें? बता दें, बता दें। अरीशा आप सर, बता। अस्माए इसकी पहली हालत जो उसकी रफी हालत होती है ना, कह रहे हैं ये इज्जा, आप पूछते कह हैं। रहे हैं, आपको बताते हैं अभी। नौरीन आप बताएं जरा, अस्माए सित्ता की तीनों हालतें कैसे आती हैं? एक अब है, एक अखू है, एक दू है, एक फू है, और एक आप वो हनुन है, अस्मा एक छोड़ दें, आप उनकी सिर्फ हालत बताएं कि रफी हालत कैसे आती है, नस्बी कैसे आती है, जर्री। रफई हालत में जो है ना वाव के साथ आएगा, नस्बी में अलिफ के साथ, और जर्री में या के साथ। हाँ, अबू जैसे अबा, जैसे अबू अबा, जा अबू का, मरर तू, रई तो अबा का, और मरा तो बे अबी का। तो यहाँ पर इसकी जर्री हालत है जो या के साथ आ रही है, ठीक है। जी चले अब आगे। हुरैरा का क्या नाम है? हुरैरा था, इसका हाँ, नस्बी हालत है। नस्बी हालत कैसे है? हुरैरा अब आपने नस्ब पढ़ दी है तो वो नस्बी हालत हो गई है। तर्जमा देखें, हुरैरा अभी हुरैरा, हुरैरा का बाप। तो क्या जी कर, मुदाफ मुस्तक़िल है। हाँ, तो हुरैरा जो है ये मुज़ाफ़ इलैह है, और जो इसम मुज़ाफ़ इलैह हो वो क्या होता है?
وہ منصوب ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ؟ مضاف الیہ وہ مضاف الیہ ہوتی ہے، وہ مجرور مجرور ہوتا ہے. تو حریرہ کی پھر یہاں پہ کون سی حالت ہوگی؟ مجرور جری حالت ہوگی اس کی. حریرہ کی کون سی حالت ہے؟ مجرور آپ جری حالت کہیں نا، مجرور تو ہے ہی ہے، آپ جری کہیں جری حالت ہے. تو جری پھر اب حالت ہے. یہ حریرہ زبر کیوں آئی ہے، یہ وجہ بتائیں. یہ تائے تنیس آخر میں. تائے تنیس اور تائے تنیس ہو تو پھر اس میں زیر نہیں آ سکتی. چلے عریشہ آپ بتا دیں. اس میں ایک تو وجہ تائے تانیث ہے اور دوسرا معرفہ ہونا ہے. ہاں علم. جی جی. ہاں تو یہ کیا بنا پھر؟ یہ یہاں پہ جری حالت میں ہوا نا. جری حالت تو ہے لیکن اس کے اوپر زہر کیوں نہیں آ رہی؟ حریراتی کیوں نہیں آیا یا حریراتن کیوں کیونکہ نہیں یہ آیا؟ غیر منصرف ہے. ہاں غیر منصرف ہے. اب غیر منصرف کیوں ہے؟ اس میں ایک تو اس علامت تو تانیث ہے اور دوسرا یہ علم ہے، دو اس میں علامات ہیں. وعن ابی ہریرہ، تو جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ تنوین بھی قبول نہیں کرتا اور وہ جر بھی قبول نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے عریشہ آپ پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب. رسول اللہ یہاں پہ مضاف مضاف الیہ بن کے فاعل. ٹھیک ہے، حالت رفع میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پھر وہی جملہ معترضہ آگے اس کی دوبارہ کروں ترکیب؟ ہاں کر دیں، لیکن آپ لوگ یہ بتائیں کہ آج کسی اور نے کوئی پریزنٹیشن پیش کرنی تھی آج آپ میں سے کسی نے؟ استاد میں اگلے ہفتے کر دوں گی، ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیا میں نے. چلیں عریشہ آپ بیان کر رہی تھی، عریشہ آپ ہی کریں، میں جی. اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی باب تفعیل سے پہلا صیغہ ہے ٹھیک ہے واحد مذکر غائب کا. اللہ یہاں پہ فاعل ہے، حالت رفع میں ہے. جی. علی حرف جر ہے، اس کے ساتھ ہا ضمیر لگی ہوئی ہے، مجرور با حرف جر. ٹھیک ہے واو حرف عطف ہے اور سلمہ جو ہے یہ باب تفعیل سے پھر پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاءاللہ آگے نورین عثمان صاحبہ آپ بتائیے. جی استاد یہ ہے شر الطعامی، یہ جو ہے نا مضاف اگلا مضاف لفظ بھی الیہ ہے. پڑھ دیں دونوں. شر شر الطعام. طعام الولیمتی. ہاں طعام الولیمتی. ٹھیک ہے، اب اعراب آپ نے ٹھیک پڑھا ماشاءاللہ. اب سب کی توجیہ بیان کریں. یہ جو ہے نا شر جو ہے نا یہ مضاف ہے ٹھیک ہے. اور الطعام یہ مضاف الیہ ہے، جو مل ٹھیک ہے. کر نا یہ مبتدا بن رہے ہیں. دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائیں گے، اور شرو جو ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر رفع ہے. رفع ہے. اور ٹھیک ہے. پھر طعام ولیمتی، طعام یہاں پہ جو ہے نا پھر مضاف ہے ٹھیک اور ہے. الولیمتی مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہاں پہ خبر بن جائے گی ٹھیک ہو گیا. مبتدا کی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائیں گی. یہ الولیمتی جو ہے یہ غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ یہ کہ یہ اس میں علمیت نہیں ہے، تانیث تو ہے لیکن اس میں علمیت نہیں ہاں ہے. ایک سبب ہے، دوسرا سبب نہیں ہے. چلیں آگے. یدعا لہل اغنیا، یہ بھی پڑھ لیں. یدعا جو ہے نا یہ فعل مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لہا میں لام جو ہے نا یہ حرف جارہ میں سے جس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہے الاغنیاء. الاغنیاء استاد یہ الاغنیاء ہو جائے گا کیا؟ وہ الاغنیاء ہاں بالکل، وہ جیسے پیچھے دعیہ میں تھا. اغنیاء. اغنیاء جو ہے نا یہاں پہ مفعول نائب فاعل بن رہا ہے یدعا کے لیے، یدعا کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد واو عطف ہے. ٹھیک ہے. اور یترکو، یترکو یہ بھی فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور الفقراء جو ہے نا یہ اس کا نائب فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر واو ہے، اور یہ جو واو ہے یہ عطف جو ہے نا یہ بار بار جملہ جو سیم اعراب ہے وہ پھر آئیں گے ایسے ہے. ومن ترکا، اور جس نے چھوڑا. اس میں جو ہے نا یہ من جو ہے نا یہ
حرف ہے من اور موصولہ ہوگا اسم موصول اور جس من نے اور جس نے ترکا چھوڑا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ فعل معروف کا الدعوت الدعوت ترکا الدعوت دعوتا ترکا الدعوت ہاں جس نے کیونکہ جو چھوڑا فاعل دعوت ہے کو وہ ترکا میں موجود ہے ہوا ہے وہ اس لیے یہ مفعول بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے فا جو ہے نا وہ حرف عطف ہے قد عسا قد جو ہے نا وہ عسا کے ساتھ فعل کے ساتھ یوز ہوا ہے عسا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اصل قد عسا اللہ جی لفظ اللہ جو ہے نا یہاں پہ مفعول بن رہا ہے اور اس کے بعد واو رسولہ اور اس کے رسول لفظ رسول بھی جو ہے نا یہاں پہ یہ مفعول بن رہا ہے اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی ٹھیک ہو گیا چلے جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک جی اس سے اگلی حدیث جو ہے متفقن علیہ جی اگلی حدیث کون پڑھے گا جی عریشہ عریشہ آپ پڑھیں وعن ابی مسعود الانصاری واو جو ہے حرف عطف ہے عن حرف جر ہے ابی جو ہے یہ وہ بن کیا ایک سیکنڈ ہاں ابھی یہ کون سے اسماء مجرور میں سے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے ٹھیک ہے یہاں اس حالت کی کیا جر حالت میں ہے ہے حالت جر ہے کیونکہ پہلے حرف جر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جری حالت اس کی کیسے آتی ہے یا کے ساتھ تینوں حالتیں اس کی بیان کر دیں جیسے رفع حالت ہوتی ہے اس کی جاء ابو کا ٹھیک ہے اور نصبی حالت ہے رأیت اباکا اور نصبی وہ سوری جری حالت ہے مررت بابی کا یعنی الف واو یا کے ساتھ حرف کے ساتھ یہ جو ہے یہ آتے ہیں ٹھیک ہے مسعود الانصاری مسعود جو ہے یہ بھی حالت جر میں آئے گا کیوں یہ کیوں مجرور ہے اضافت کے ساتھ ہاں مضاف الیہ تو ابو جو لفظ ہوتا ہے نا ابو جیسے ابن یا بنت تو جی یہ اسی طرح ابو کا لفظ یہ بھی ہمیشہ بعد والے کے لیے مضاف ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے ہاں تو مسعود جو ہے یہ مضاف الیہ ہے جی لہذا یہ کیا بن گیا مسعودن وانا بھی مسعود دن دین ٹھیک ہے اور اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کو نون سے اس سے ہاں ابو مسعود ابی نل ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے جی مسعودی نل نیل انصاری کی ہاں تو الانصاری جو ہے انصاری اس کا کیا نام ہوگا یہ بھی حالت جر میں آئے گا یہ حالت جر میں کیوں آئے گا یہ بھی مضاف الیہ بنے گا نہیں یہ مضاف الیہ نہیں بنے گا مجھے اس کا نہیں پتا ابو مسعود کون سے ابو مسعود جو کہ انصاری ہیں جیسے ہوتا ہے نا ابو مسعود پاکستانی ابو مسعود ہندی تو جی اب بتائیں کیا سمجھائیے مجھے نہیں پتا چلا یہ اس کی صفت بن رہی ہے تو جی جی ابو مسعود جو ہے یہ مضاف الیہ مل کر یہ موصوف اور جی الانصاری کی یہ اس کی صفت صرف بن ٹھیک ہاں وان ابی مسعود الانصاری چلے جی آگے قال اعلیٰ یہ جو ہے وہ فعل آ گیا ٹھیک ہے فعل معروف ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب ہاں جی کانا جو ہے یہ فعل ناقصہ میں سے ہے ہاں فعل ناقصہ کون کون سے ہیں کانا صار اصبح امسا ظل باتا لیسا ما داما ما فتیہ ما بریئہ من فکا کوئی ایک دو میں چھوڑ گئی ہوں بیچ میں سے ہاں چلے کان رجل من الانصاری رجل جو ہے وہ کانا کا اسم بن گیا اس لیے حالت رفع میں ٹھیک ہے ہے اور من الانصاری من جو ہے وہ اسماء موصولہ میں سے من الانصاری من حرف جر ہوگا نا اسماء جی موصولہ تو وہ تو من ہوتا ہے وہ من ہوتا ہے وہ اصل میں نے آج پڑھا ہے تو وہ مجھے مکس ہو گیا میں نے وہ پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا من کے بارے میں صحیح من الانصاری انصار سے
انصار جو ہے یہاں پہ حالت جر میں آ گیا. کانا رجل مبتدا بنے گا یہاں پہ. کون سا؟ کانا فعل ہی ہوگا نا، فعل ناقص. جی جی چلے یہی آگے. انصار. ہاں ٹھیک ہے جی. آگے نورین عثمان، آپ آگے پڑھیں. جی استاد، یہ ہے یکنی. نہیں، یکنہ. یکنہ یعنی اس نے اس کو کنیت دی. اس کو کنیت دی جاتی تھی. یکنہ یہ فعل ماضی مجہول ہو جائے گا. ماضی نہیں ہے، کرنا مضارع مجہول. یکنہ. مضارع مضارع مجہول. مجہول ٹھیک ہے. واحد مذکر کا ہوگا. ابا شعیب، ابا جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ منصوب ہے، اور ابا پھر ابا کیا ہے یہاں پہ؟ ابا جو ہے نا یہ مفعول ہو جائے گا، اور پھر مضاف بھی ہے شعیب کے لیے. ٹھیک ہے. یکنہ اور ابا شعیب. ٹھیک ہے. شعیب جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بننے کے بعد یہ یہاں پہ مفعول بن گیا، ہاں، اسی لیے ابا یکنہ جو. کا مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ہے کانا لہو. کانا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی کا. لہو نا یہ حرف جر کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہے لہو غلام. غلام ہاں، غلام لحام. کسائی غلام. غلام لحام. یہ غلام جو ہے نا یہ موصوف ہے، لحام اس کی صفت ہے. موصوف اپنے صفت کے ساتھ جو ہے نا مل کے لہو غلام، یہ اس کی خبر بن جائے گی استاد. یہ کانا کا اسم ہوگا. کانا کا خبر اسم. جب ظرف ہو یا جار مجرور ہو تو وہ خبر مقدم ہو جاتی ہے. اب یہ جو لہو ہے نا یہ جی خبر ہے مقدم، اور غلام لحام اصل عبارت ہے کانا غلام لحام لہو. ٹھیک ہو گیا. فا. جی استاد، فا جو ہے نا وہ حرف عطف ہے، اس کے بعد فقال واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا. جی اسنا لی. جی. اسنا علی طعامن. میرے یہ لیے جو کھانا اسنا بناؤ. تو حرف کا اسنا جو ہے صیغہ یہ کیا ہے؟ فعل امر کا صیغہ ہے واحد مذکر کا مخاطب کا. اور لی جو ہے نا یہ حرف جر کے ساتھ یا ضمیر متصل لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہے تعامن. تعامن جو ہے نا یہاں پہ منصوب ہے، مفعول منصوب ہے، جی. اسی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے. یکفی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ مضارع ہے کفا یکفی سے. خمسۃ. خمسۃ. خمسۃ یکفی خمسۃ. استاد یہ کیا لعلی؟ لعلی. لعلی جو ہے نا یہ وہ ہے افعال ناقصہ میں سے استاد. ہاں جی، افعال ناقصہ اس کے نہیں ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے. بالفعل. اس کے بعد ہے ادعو. لعلی ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں اللہ کے نبی کو دعوت دوں. ادعو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا. النبی یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، اور اس کے بعد ہے صلی جو ہے نا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لفظ اللہ جو ہے نا وہ یہاں پہ مرفوع ہوگا. علیہ اس میں جر ہے ضمیر کے ساتھ متصل، اس کے بعد واو حرف عطف ہے. وسلمہ یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. خامسن. خامسہ خمسطن. چلے میں کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے آج، باقی انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو ہم یہیں پہ کلاس کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم السلام. جی جی. استاد صاحب، مجھے اسائنمنٹ نہیں ملی، تو آپ نے ٹاپک بتا دو. آپ خود منتخب کر لیں جو بھی آپ موضوع منتخب کرنا چاہتی ہیں، پھر مجھے بتا دیجئے گا. جی اب ٹھیک ہے. اتنے دنوں کے بعد آپ پوچھ رہی ہیں کہ مجھے اسائنمنٹ نہیں ملی. آپ موضوع منتخب کر کے مجھے بتا دیں واٹس ایپ پہ، میں مجھ سے اوکے کروا لیں گے. جی اور ٹھیک ہے. مجھے بھی اسائنمنٹ کا موضوع چاہیے تھا. جی چلیے، آپ مجھے بھی بھی منتخب کر اسائنمنٹ. کے مجھے بتا دیجئے گا. جی ٹھیک ہے.
ہاں ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.